السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حامدا و مسلین اما بعد۔ ہم نے اس سے پہلی کلپ میں رمضان المبارک کا مہینہ کیا ہے اور کسے کہتے ہیں اس بارے میں گفتگو کی تھی۔ ماہ رمضان جو اتنی خصلتوں کا حامل ہے، ہم اس کا استقبال کیسے کریں، آج کا ہمارا موضوع یہی ہے۔ نئی مختلف ڈشز ٹرائی کرنے کا، نہ سارا دن سو کر روزہ پورا کرنے کا، نہ رات بھر دوستوں کے ساتھ آؤٹنگ پر جانے کا، نہ غیبتیں اور چگلیاں کرنے کا، نہ آرام کرنے کا، اور نہ ہی گھروں کو ڈیکوریٹ کرنے کا مہینہ ہے۔ یہ تو اللہ کی عبادت کے لیے وقف کرنے کا، اس کو راضی کرنے کا، اپنے گناہوں پر نادم ہو کر اس رب سے معافی مانگنے کا، قرآن کریم پڑھنے اور صدقہ و خیرات کرنے کا مہینہ ہے۔ جن چیزوں سے ہم رمضان المبارک کا استقبال کریں گے ان میں سے ایک دعا ہے۔ سورۃ البقرہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جن آیتوں میں رمضان، احکام رمضان اور نزول قرآن کا ذکر کیا ہے، انہی آیتوں کے بیچ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک اور آیت کا ذکر کیا ہے۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ۔ جب میرے بندے میرے بارے میں آپ سے سوال کرے تو آپ کہہ دیں کہ میں بہت ہی قریب ہوں، ہر پکارنے والے کی پکار کو جب کبھی وہ مجھے پکارے قبول کرتا ہوں۔ اس آیت میں دعا پر ابھارا گیا ہے، جو اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ رمضان کے مہینے میں دعا کی کتنی اہمیت ہے۔ جیسے پہلے میں نے ذکر کیا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ثلاث دعوات مستجابات ومنها دعوت الصائم۔ تین دعائیں ضرور قبول ہوتی ہیں، ان میں سے ایک روزے دار کی دعا ہے۔ ہمارے سلف صالحین 6 مہینے دعا کرتے تھے کہ اللہ ہمیں رمضان المبارک کا مہینہ نصیب فرمائے، اور 6 مہینے دعا کرتے تھے کہ اس میں کی گئی عبادتوں کو اللہ قبول فرمائے۔ ہمیں بھی رمضان کے آنے سے پہلے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں خیر و عافیت کے ساتھ رمضان میں عبادت کرنے کی توفیق دے، اور جب رمضان چلا جائے تو دعا کرنی چاہیے کہ اس میں کی گئی عبادتوں کو اللہ قبول فرمائے۔ رمضان المبارک کے مہینے سے پہلے انسان اگر اپنے گناہوں سے پاک و صاف ہو جائے تو اللہ کی رحمتوں سے نواز دیا جاتا ہے، لہذا سچے دل سے توبہ و استغفار کرے۔ اللہ سبحانہ و تعالی فرماتا ہے، قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ۔ آپ کہہ دیجئے کہ میرے بندوں، جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے، تم اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو جاؤ، یقیناً اللہ سارے گناہوں کو بخش دیتا ہے، وہ بڑا بخشش کرنے والا اور رحمت والا ہے۔ ایک جگہ اللہ سبحانہ وتعالی فرماتا ہے، وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا۔ جو شخص کوئی برائی کرے یا اپنی جان پر ظلم کرے پھر اللہ سے توبہ استغفار کرے تو اللہ کو بخشنے والا اور مہربانی کرنے والا پائے گا۔ دعوت و تبلیغ کا کام زیادہ سے زیادہ کریں، کیونکہ رمضان میں روحانی ماحول کی وجہ سے لوگوں کا دل دین کی طرف زیادہ مائل ہوتا ہے، جیسے کہ گھروں میں بیوی بچوں کو دینی تعلیم دیں، چھوٹی کتابیں یا پیمفلیٹس وغیرہ مسجدوں میں یا اپنی گلی محلوں میں تقسیم کرائیں، تقریری پروگرام کا انتظام کریں، کوئی ایک دین کی بات بھی آپ جانتے ہو تو لوگوں کو پہنچائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بلغوا عنی ولو آیہ۔ اللہ سبحانہ وتعالی فرماتا ہے، فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا۔ تو جسے اپنے پروردگار سے ملنے کی آرزو ہو، اسے چاہیے کہ نیک اعمال کرے اور اپنے پروردگار کی عبادت میں کسی کو بھی شریک نہ کرے۔ اپنے ہر عمل میں اخلاص رکھیں، دکھاوے کے لیے روزہ، نماز، تلاوت قرآن، تراویح، ذکر و اذکار نہ کریں، کیونکہ ریاکاری ہر عمل کو برباد کر دیتی ہے۔ ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں، جیسی آدمی کی نیت، شوق، ہمت، جذبہ، رغبت اور کسی چیز کو حاصل کرنے کی چاہت ہوتی ہے، اسی کے بقدر اللہ کی توفیق اور مدد حاصل ہوتی ہے۔ روزہ کھلوانے کا انتظام کروائیں، جیسے کسی مسجد میں کھجور، شربت یا اسی طریقے کی کوئی چیز کا ذمہ اپنے سر لے لیں، اور اگر یہ بھی نہ ہو تو افطار فنڈ میں کچھ پیسہ ڈال دیں۔ آج دیکھا جاتا ہے کہ لوگ ایک دن اپنے قریبوں کے لیے روزہ افطار کا پروگرام رکھتے ہیں، اس میں کئی طرح کے تنوعات کا انتظام کرتے ہیں،
اس سے بہتر تو یہ ہے کہ انسان پورا مہینہ صرف کھجور کا خرچ اٹھا لے تاکہ پورا مہینہ افطار کا ثواب ملتا رہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من فطر صائما او جہز غازیا فلہ مثل اجرہ، جو کسی روزے دار کو افطار کرائے یا کسی جنگ میں جانے والے مجاہد کے لیے جنگ کے ساز و سامان کے ساتھ تیاری کروائے تو اسے روزے دار اور جہاد کرنے والے کے برابر ثواب ملے گا۔ روزے کے احکام و مسائل کا خوب اچھی طریقے سے علم حاصل کریں تاکہ کوئی کوتاہی یا غلطی کا امکان نہ رہے۔ روزہ چونکہ اسلام کا ایک رکن ہے اور ایک بڑا فریضہ اور عبادت ہے، اس لیے اس کی مکمل جانکاری حاصل کرنا ایک روزے دار کے لیے ضروری ہے، اور اگر کسی چیز کا علم نہ ہو تو اس کی جانکاری اہل علم سے حاصل کریں۔ اہل علم سے مراد علماء کرام ہیں۔ اسی طریقے سے رمضان کا استقبال اس عہد کے ساتھ کریں کہ ہم گناہوں کے کاموں کو چھوڑ دیں گے اور اپنے وقت کو غنیمت جان کر نیک عمل کریں گے۔ اللہ سبحانہ وتعالی فرماتا ہے طاعت وقول معروف فإذا عزم الامر فلو صدقوا اللہ لکان خیرا لہم، فرمان کا بجا لانا اور اچھی بات کہنا، پھر جب کام مقرر ہو جائے تو اگر اللہ کے ساتھ سچے رہے تو ان کے لیے بہتر ہے۔ رمضان کی آمد پر خوشی کا اظہار کرے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو رمضان کے آنے کی بشارت دیا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جاءکم شہر رمضان شہر مبارک افترض اللہ علیکم صیامہ، تمہارے پاس رمضان کا مہینہ آیا ہے جو ایک مبارک مہینہ ہے، اللہ نے تم پر اس کے روزے فرض کیے ہیں۔ سوچیں اگر آپ کا کوئی بہت عزیز صرف سال میں ایک بار آپ سے ملنے آتا ہو اور ساتھ ہی بہت سارے گفٹس لاتا ہو اور بڑی محبت سے ملتا ہو تو آپ اس کی خاطر اور اس کی مہمان نوازی کس طریقے سے کریں گے؟ اسی طریقے سے رمضان سال میں ایک بار آتا ہے اور کافی ساری رحمتیں اور برکتیں لے کر آتا ہے، تو ہمیں بھی پوری تیاری اور خوشی کے ساتھ رمضان کا استقبال کرنا چاہیے۔ ایمان گھٹتا اور بڑھتا رہتا ہے، نیک کاموں سے ایمان بڑھتا ہے یہاں تک کہ پہاڑ جتنا ہو جاتا ہے، اور گناہوں سے کم ہو جاتا ہے یہاں تک کہ کچھ بھی باقی نہیں رہتا۔ واجبات کا اہتمام کریں جیسے جماعت سے نمازیں پڑھنا وغیرہ، تاکہ کسی بھی چیز کے ثواب میں کمی نہ آئے۔ اپنے نفس کا محاسبہ کریں کہ کہیں واجبات میں کوئی کمی تو نہیں آ رہی، گناہ کے کام تو نہیں کر رہے ہیں، تاکہ ہمارا ایمان بڑھے کم نہ ہو۔ گھر کی صفائی، رمضان و عید کے ضروری سامان کی شاپنگ رمضان شروع ہونے سے پہلے کر لیں تاکہ ان چیزوں میں وقت برباد نہ ہو۔ اسی طریقے سے رمضان کا شیڈیول بنا لیں، کون سی عبادت کس وقت کرنی ہے، کیا اور کتنا پڑھنا ہے، گھر کے کام کب اور کیسے کرنے ہیں۔ دیکھا جاتا ہے کہ آخری عشرے میں عورتیں بازاروں میں چکر کثرت سے لگاتی ہیں، کسی کو چوڑیاں ڈریس سے میچ نہیں مل رہی تو کسی کو ایئر رنگس اپنی پسند کے نہیں مل رہے، اور اسی طریقے کی کافی ساری غیر ضروری اور نہ اہم چیزوں کے پیچھے اپنا قیمتی وقت برباد کر دیتی ہیں، جبکہ آخری عشرہ تو زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کے لیے ہوتا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب مسلمانوں کو صحیح طور پر رمضان المبارک کا استقبال کرنے والا بنائے اور اس کی خیرات و برکات حاصل کرنے والا بنائے، آمین۔ نیکسٹ کلپ میں ہم رمضان کے احکام و مسائل کے بارے میں جانیں گے۔ تب تک وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔